آپ نے سکھر کے بارے آپ نے سکھر کا ذکر کیا اور آپ نے کہا آپ پرانی باتوں پہ قائم ہے. اب سکھر کے بارے میں کیا مصطفیٰ بھائی نے ماضی میں کیا کہا تھا ذرا سنائیں جی. میرا باپ اسی سندھ کی دھرتی میں دفن ہے, میں بھی اسی سندھ کی مٹی میں دفن ہوں گا. ہمارے ہوتے ہوئے سندھ کو کوئی ٹکڑے نہیں کر سکتا. میں نے سکھر کے بازار والوں سے پوچھا, مہاجروں سے, کہ بھائی آپ لوگ بھی مہاجر ہیں, سنا صوبہ بنا رہے ہیں؟ کہہ رہا نہیں مصطفیٰ صاحب ہم تو نہیں چاہتے صوبہ بننا. تو نے کہا ایم کیو ایم تو کہتی ہے سارے مہاجر ان کے پاس ہیں, تو آج اگر سندھی کھڑا ہو جائے اور کہے بھائی چلو بھائی مہاجرو تمہاری ایم کیو ایم آواز لگا رہی ہے, چلو نکلو یہاں سے جاؤ کراچی جا کر صوبہ بناؤ. سوچا ہے 50 لاکھ مہاجر رہ رہے ہیں سندھ کے اندر, تم ایک نعرہ لگا کر دارو پی کے سو جاتے ہو, صبح جو ہے اس مہاجر کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ زبردست بات ہے, آج بھی قائم ہو اس بات پہ. اب اس کی جو ہے وہ اس کی تمہیز سن لیجئے. ناصر بھائی اس میں ناصر بھائی گواہ ہیں. ہم حامد بھائی 2024 کے الیکشن کے بعد اپنے گلی کوچوں کے اختیارات کے لیے آئینی ترمیم کا بل لے کر آئے. ہاں ٹھیک ہے, لوکل گورنمنٹ کا, ٹھیک ہے. وزیر اعظم مان گئے, کیبنٹ مان گئی, پوری اسمبلی مان گئی تقریباً. جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کی اپروول کا ٹائم آیا, پیپلز پارٹی ہاتھ چھوڑ کر کھڑی ہو گئی, کہ جی اگر آپ ان کی یہ شرائط مانیں گے. اور ذرا یہ بھی بتا دیں آئینی ترمیم کیا ہے. آئینی ترمیم جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے آرٹیکل 140A میں ہم نے اس کی تشریح ڈالی ہے. نئے صوبے کی بات نہیں کی, ہمیں تو آئینی ترمیم کی 26ویں میں نہیں مانے. ہمیں کہا گیا کہ بھائی یہ نہیں مان رہے, یہ دوسری شکوں پہ ووٹ نہیں دیں گے, آپ اپنی بات جو ہے وہ 27ویں میں لے کر آئیں. 27ویں میں وزیر اعظم نے ہمیں بلا کر تھینک یو بولا اور مبارکباد دی. تھینک یو اس والی بات پہ کہ آپ نے 26ویں میں ہماری بات مان کر کے پیچھے ہٹ گئے تھے. آج ہم 27ویں ترمیم میں آپ کی بات آئینی ترمیم کو اپروو کرائیں گے. ہماری بات ہو گئی ہے پیپلز پارٹی سے, ہم اور منا لیں گے. کیبنٹ مان گئی, تقریر ہو گئی, وزیر اعظم مان گیا, اعلان ہو گیا. پھر 27ویں ترمیم پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اپنے جو ہے ووٹوں کا اثر دکھایا اور ہماری اس آئینی ترمیم کو ایکسیپٹ نہیں کیا. جب اس دن میں نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں آج آپ مجھے میرے پانی, میرے سیوریج, میرے سالڈ ویسٹ کا نظام مجھے اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ جب اس صوبے میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہوگی یا کراچی کو وفاق میں شامل کرنے کی بات ہوگی, ہم ہر اس تحریک کا حصہ بنیں گے جو آپ سے ہمیں چھٹکارا دلائے. تو یہ جو بات تھی, اچھا اس میں ہم سندھ سے باہر نہیں جا رہے. سندھ آج بھی میری دھرتی ماں ہے, میرا باپ دفن ہے, میں انڈوز کرتا ہوں. اور سندھ, اور آپ نے جو سکھر والی بات کی حامد بھائی, آج جو ہے وہ سکھر کے ہم تو کراچی نہیں بچا پا رہے. میرے بچے گٹر میں گر رہے ہیں, کتے کاٹ رہے ہیں, بچوں کو مر رہے ہیں, HIV پھیل رہی ہے. میں کراچی حیدرآباد ملا کر 43% ہوں. ایک آدمی بھی ووٹ نہ دے صوبائی حکومت کو, میں اگلے 100 سال تک وزیر اعلیٰ چینج نہیں کر سکتا. 43% ہم آج کی سینسس میں, جو کہ جس سینسس کو ہم مانتے نہیں ہے بائی دا وے, جو کہ ٹھیک نہیں ہوئی, اس کے باوجود میں 38% کراچی میں ہوں سندھ کی آبادی کا, اور 5% حیدرآباد میں. ایک بھی ووٹ نہ دیں اس صوبائی حکومت کو, ہم اگلا اپنا وزیر اعلیٰ چینج نہیں کر سکتے. یہ کون سا نظام ہے؟ اس میں ڈی سینٹرلائزیشن چاہیے کہ میرے پاس, ان لوگوں کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ اگر وہ مجھے سرو نہیں کر رہے. مجھے یاد آ گئی ساری بات, اور اس پہ مجھے یاد ہے کہ ناصر شاہ صاحب اور آپ کی پہلے بھی ایک ڈیبیٹ ہو چکی ہے ہمارے شو میں. تو ناصر شاہ صاحب, یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ایم کیو ایم کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے, وعدے پورے نہیں ہو رہے, آپ ان کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو پاس نہیں ہونے دیتے, لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بات شروع نہیں کی, بات تو کسی اور نے شروع کی. محسن نقوی صاحب نے بات شروع کی نا ماضی قریب میں نئے صوبوں کی, تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو تائید کر رہے ہیں. تو آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ سندھ کے اور خاص طور پہ کراچی کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہیں؟ دیکھیں, گڈ گورننس پر بات ہو سکتی ہے, ان کا اپنا موقف ہے, ہمارا اپنا موقف ہے کہ ہم نے یہاں پہ بہت کچھ کیا ہے اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور لیکن جو محترم مصطفیٰ بھائی نے بات کی کہ جی میں سکھر کا چیف منسٹر ہو جاؤں یا کوئی حیدرآباد کا ہو جائے, شرجیل صاحب یا کوئی اور ہمارا دوست, دیکھیں میں تو سیاست کو الوداع کرنے کو بھی تیار ہوں. میں سکھر کی چیف منسٹری, مجھے کیا چاہیے, ہم تو پوری سندھ کی چیف منسٹری کو بھی قربان کر دیں گے, لیکن سندھ کی تقسیم ہونے نہیں دیں گے, کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اور مصطفیٰ بھائی میرے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں, اور انہوں نے خود کئی دفعہ کہا, اب دوبارہ یہ ایم کیو ایم کا حصہ ہوئے ہیں تو پھر وہی پرانی تعلیمات جو ہیں اس کے تحت یہ بات کر رہے ہیں. حالانکہ انہوں نے ہمیشہ اس بات کو کہا ہے کہ اس سے بڑی تفریق پیدا ہوگی, لسانی اور بہت زیادہ مسائل ہوں گے سب کے لیے. تو ظاہر ہے صوبوں کا, لیکن گڈ گورننس پر بات ہو سکتی ہے.
بالکل اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اگر کہیں پہ کوئی ایسی نہیں، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اگر پورے ملک میں میر صاحب اگر پورے ملک میں کوئی بلدیاتی نظام یا کچھ نہ کچھ با اختیار نظام ہے تو وہ صرف سندھ میں ہے، اور یہ جو دیگر اب یہاں پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے، لا رہے ہیں وفاق میں، میرا آپ سے ایک سوال ہے، میرا آپ سے سوال ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی کہ بااختیار بلدیاتی نظام سندھ میں ہے. اب آپ برا نہ منائیے گا ناصر شاہ صاحب، میں آپ کو آپ ہی کی ایک گفتگو یاد دلاتا ہوں جس میں آپ بھی موجود تھے اور مصطفیٰ کمال صاحب بھی موجود تھے. بتائیے جی، دکھائیے جی پانی کے اوپر دونوں نے کیا کہا تھا. ناصر بھائی جہاں رہتے ہیں نا، آپ ان سے پوچھ لیں کہ ان کے گھر پہ پانی جو ہے وہ پینے کا جو ہے نلکوں میں آتا ہے، نلکے میں آتا ہے. اسی علاقے میں بھی رہتا ہوں، تو اسی کے آس پاس تھوڑے سے ہٹ کر تو ہمارے گھروں میں بھی پانی جو ہے وہ میں خود پانی خرید کر پیتا ہوں. آپ خود پانی خرید کر پیتا ہوں. ناصر بھائی سے پوچھیں نا، یہ وزیر ہیں، وزیر ہیں، ان سے پوچھیں یہ پانی خرید کر نہیں پیتا. ناظر صاحب جی بالکل، DHA 8 میں رہتا ہوں اور وہاں پہ ظاہر ہے ابھی تک پانی کی جو واٹر سپلائی ہے وہ وہاں سے نہیں آتی، اور DHA میں پانی جو ہے بازرز پہ ہی آتا ہے، اور اس میں کوئی صحیح کہہ رہے ہیں مصطفیٰ بھائی. اچھا، اب ناصر بھائی سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ مصطفیٰ بھائی بھی کراچی میں رہتے ہیں DHA 5 میں، آپ رہتے ہیں DHA 8 میں. اتنا بڑا ہے DHA، پانی آپ خرید کے پیتے ہیں. وہ فیڈرل منسٹر ہیں، آپ پروونشل منسٹر ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ بڑا جناب بااختیار ہے ہمارا بلدیاتی نظام. کہاں کا یہ بااختیار بلدیاتی نظام ہے جہاں پہ فیڈرل منسٹر اور پروونشل منسٹر خرید کے پانی پیتا ہے؟ جی دیکھیں، کراچی کا ایک الگ سلسلہ اس لیے بھی ہے کہ پانی یہاں پہ یہ ان واحد کچھ شہروں میں ہوگا یا واحد شہر ہوگا یا بہت کم شہروں میں سے ہوگا جہاں پہ پانی کی سورس 100-150 کلومیٹر سے بھی زیادہ. اچھا، میں ویسے آپ کو بتا دوں، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، میں بھی خرید کے پانی پیتا ہوں، نہیں خرید کے پیتا ہوں. لیکن اسلام آباد میں تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہی نہیں ہے نا، نہ اسلام آباد میں میئر ہے، بہت پانی ہے. اسلام آباد میں میئر ہی نہیں ہے نا. آپ کے پاس تو میئر ہے، پیپلز پارٹی کا میئر ہے مرزا وہاب، پھر اختیار کدھر ہے آپ کا؟ جی بالکل میئر ہے، تو اس کی چیزیں بڑھا رہے ہیں. DHA کے لیے ابھی ڈملوٹی میں ہم نے 10 MGD کا نیا کانٹریکٹ ہوا ہے جس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن پانی کی ہم کر رہے ہیں. پانی کا ایشو اپنی جگہ پہ ہے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بھی اختیارات پورے ملک میں کہیں بھی جو بلدیاتی نظام نہیں ہے وہ سندھ میں ہے، اس کو مزید با اختیار کیا جا رہا ہے. اور جو پانی کی بات کی جا رہی ہے، پانی کا تو سارا نظام میئر صاحب کے پاس ہے. بورڈ کے چیئرمین وہ ہیں، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو ہے KW&SC، واٹر اگر میئر صاحب کے انڈر، اس کا سربراہ تو میئر ہے. شاہ صاحب اگر میئر صاحب کے انڈر جو واٹر بورڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ جیسے اور مصطفیٰ کمال جیسے لوگ جو ہیں وہ پانی خرید کے پی رہے ہیں، اس کا مطلب ہے واٹر بورڈ میں کرپشن ہو رہی ہے. سر پانی اویلیبلٹی کا بات ہے، یہ پوچھ لیں مصطفیٰ بھائی سے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ جو ضرورت ہے پانی کی وہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ، لیکن جو ہمیں مل رہا ہے پانی وہ کم ہے، جس کو بڑھایا جا رہا ہے. سمندر کے کنارے آپ رہتے ہیں، سمندر کے کنارے آپ رہتے ہیں، اور آپ سمندر کا پانی جو ہے اس کو صاف کرنے کا وہ پلانٹ نہیں بنا سکے. جی بتائیں کیوں نہیں بنا سکے؟ جی اس کے لیے 1 منٹ مجھے صرف دے دیں. دیکھیں سمندر کے کنارے ہم رہتے ہیں، ڈی سیلینیشن کے لیے ظاہر ہے اس کی کاسٹ بہت زیادہ آتی ہے. ابھی ہم نے 5 MGD کے 2 پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں جو انقریب شروع ہو جائیں گے. بڑے پروجیکٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے، لیکن وہ آپ کے علم میں ہے کہ اتنی بڑی سبسڈی کوئی گورنمنٹ جو ہے نا وہ نہیں دے سکتی. جو عرب ممالک ہیں، دیگر بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ تو چلیں، اور پھر وہ وہاں سے بلنگ کا سسٹم بھی ہے. یہاں پہ تو آپ کے علم میں ہے کہ بہت کم ہی اس میں ان اداروں کو ملتی ہے، ریکوری جو ہے وہ ملتی ہے. یہ وہ ایشوز ہیں جن کو مصطفیٰ صاحب بھی سمجھتے ہیں. لیکن میں دوبارہ کہتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ گورننس پہ بات ہو سکتی ہے، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، بلدیاتی نظام کو مزید اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے. 140A کی تشریح یہ اپنے طور پر کرتے ہیں، ہمارے وکلاء صاحبان ہمیں علیحدہ سے بتاتے ہیں، تو اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے. اور لیکن اس کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ کوئی صوبوں کی بات کی جائے، یہ مناسب نہیں. اور جہاں پہ اگر صوبے اتنے ہی بہت ضروری ہیں تو جہاں پاس ہوا ہے
اسمبلیوں میں وہاں بنا لیں. ہمارے ہاں تو ریجیکٹ ہوا ہے, اور ایک بار نہیں کئی بار, بلکہ میں آپ کو کلپس بھیجوں گا اسمبلی میں تقاریر کے جو ہمارے ایم کیو ایم کے بھائی بہنوں نے کی ہیں, کہ جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ان کو صوبہ نہیں چاہیے. یہ 2012 میں ایک ریزولوشن منظور ہوئی, پھر 2013 میں ہوئی, پھر 2014 میں ہوئی, 2019 میں خالد مقبول صدیقی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی, اس کے خلاف بھی منظور ہوئی اور اس کے بعد بھی منظور ہوئی.